آپ میئر کیسے بنے؟ بھٹو صاحب کی جب اسیسینیشن جو ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد میئر میں اور کونسلر میں کیا ڈفرینس؟ کسی بھی کونسل کے اندر جتنے بھی پروجیکٹ شروع کی جاتے ہیں اس میں یوزولی جو ہے وہ میئر کو انوائٹ کیا جاتا ہے. ہماری جو سٹیزن شپ سیریمنیز ہوتی ہیں اس میں میئر جو ہے وہ جا کے سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. تو اگر کسی نے میئر بننا ہے یا کونسلر بننا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ جی سب سے پہلے تو اس کو لوکل کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا. جو یو کے میں سب سے بڑا پرابلم ہے آپ کو پتہ ہوگا وہ ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ہے. رینٹ بہت ہائی جا رہے ہیں, لوگوں کو گھر نہیں مل رہے. تو کچھ آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے تو آپ کس طرح کے مسئلے حل کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے, پرائرٹی جو ہے پوائنٹ بیس کے اوپر ہوتی ہے. پالیٹکس میں ایز اے میئر سے پہلے آپ گورنر آف ایجوکیشن میں رہ چکے ہیں. میں الیکٹڈ گورنر بنا, تقریباً 22 سال میں نے وہاں پہ ایز اے گورنر کام کیا. اس میں سے 12 سال میں چیئر آف گورنر رہا ہوں. بچوں کی جو ویلفیئر ہے اور ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اسکول کے اندر, ٹیچرز کو ہائر کرنا, ان کی گورننس جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے. ہماری جو جتنے گورنرز ہیں نا وہاں پہ پاکستانیوں کی ریشو بہت کم ہے. گورنرشپ کی ویکینسیز آتی ہیں اور فل نہیں ہوتی. کہاں پہ چیک کرتے ہیں ویکینسیز؟ ویکینسی آپ اسکول کے نوٹس بورڈ پہ لگی ہوتی ہیں. آپ کیا چیز ایڈوائز کریں گے پاکستانی پیرنٹس کو کہ جب بچوں کو اسکول بھیجیں یا ان کی ایجوکیشن کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے جو پاکستان کے پیرنٹس نہیں کر رہے جو یہاں پہ ان کو کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک جو ہے وہ سیکس ایجوکیشن کوئی غلط بات نہیں ہے. پاکستان کے پالیٹکس میں اور یو کے پالیٹکس میں آپ کو کیا ڈفرینس نظر آیا؟ پاکستان ہمارا بڑا وائبرنٹ قسم کا ملک ہے. وہاں پہ آپ کی کمیونٹی انٹیگریشن اتنی ہے, آپ کی سوشل لائف اتنی ہے جس کی کوئی حد نہیں. مطلب جالے نہ بنے کسی کو جلدی سے. تو اگر آپ بلنٹ ہیں اور سچ بولیں گے تو پھر آپ کی سیاست میں جگہ نہیں ہے. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ دیکھ رہے ہیں انفارما اور میں ہوں عامر. اگر آپ یو کے اندر پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, میئر بننا چاہتے ہیں, کونسلر بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے, کیونکہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ہی از اے فارمر میئر آف ہاؤسلو. آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح میں اور آپ یہاں کی پالیٹکس کو سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اور پالیٹکس میں آ سکتے ہیں. سو آئی ایم گونا ویلکم مائی گیسٹ مسٹر افضل کیانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو so much for coming here. Thank you I for really inviting me. I really appreciate آپ نے ٹائم دیا. اچھا, before we continue, kindly مجھے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیجیے. جی, نام افضال کیانی ہے, میں فارمر سول سرونٹ بھی ہوں اور فارمر میئر آف ہاؤسلو بھی ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ زبردست کوشچن ہے کہ سیاست میں کیسے آئے. سیاست لگتا ہے کوئی تھوڑی سی خون میں تھی, لیکن جب مجھے فراغت ہوئی سروس سے تو میں نے سوچا کہ جی کوئی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. میں اس کمیونٹی سے جس سے میں نے اتنی ساری عزت حاصل کی ہے تو اس کمیونٹی کو واپس بھی کچھ کروں. تو میں اس وقت پھر سیاست میں آ گیا. اچھا, پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ شروع سے سیاست میں نہیں تھے؟ نہیں, میں اس سے پہلے جو ہے برٹش سول سروس کا حصہ تھا, اور جو میں نے یہاں پہ تقریباً لمبا عرصہ جو ہے آفٹر مائی ایجوکیشن میں نے یہاں پہ جو ہے وہ سول سروس جوائن کی تھی, برٹش سول سروس. اچھا, آپ کہتے ہیں سیاست تھا خون میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی سیاست میں آلریڈی سیاست میں ہے نا, میرے چونکہ فیملی جو ہے میں اس میں سیاست ہے نا. اچھا, تو وہ آپ تھوڑا بتائیں کیا ہوا پاکستان میں اسلام آباد میں جب پڑھ رہا تھا تو میں اس وقت جو ہے پی ایس ایف کا جو ہے وہ اپنا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. وہاں پہ میں جنرل سیکرٹری تھا. تو بھٹو صاحب کی جب اسیسینیشن جو ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد جو ہے میرے والد صاحب نے مجھے سختی سے منع کیا. انہوں نے کہا کہ تم یہ سیاست کو چھوڑو اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دو. تو پھر انہوں نے مجھے یہاں پہ یو کے پڑھنے کے لیے بھیج دیا. تو میں انیشلی یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. اوکے. تو میں نے یہاں سے لاء کیا, اس کے بعد میں نے سول سروس جوائن کی. تو مطلب پاکستانی اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ پڑھنے آتا ہے تو ہی کین بی انٹو پالیٹکس. ہی کین بی انٹو پالیٹکس, لیکن میں پھر اس کے بعد میرے تو ایک جرنی شروع ہوگی نا. میں نے یہاں پہ برٹش بنا, پھر اس کے بعد اوکے سول سروس اس لیے جوائن کی کہ برٹش بنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں, اب آپ نے بات کی میئر کی, تو یہ بتائیں میئر کرتا کیا ہے؟ دیکھیں, میئر جو ہے وہ فرسٹ سٹیزن آف دی بارو ہوتا ہے, اور اس کی مسز جو ہوتی ہے وہ فرسٹ لیڈی آف دی بارو ہوتی ہے. اوکے. بہت بڑا آنر ہے. اور جو اس کا جو کام ہے وہ جو ہے ہماری جتنی بھی کونسلز میٹنگ جو ہوتی ہیں وہ ان کو پریزائڈ کرتا ہے, اور جتنے بھی کونسل کی جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ ان کو اپروول جو ہے وہ لی جاتی ہے میئر سے. میئر جو ہے آپ کا اس کی سیوک ڈیوٹیز بہت ساری ہوتی ہیں. سیوک ڈیوٹیز جو ہیں جو ہماری اپنا پریویسلی کوئین اور کرنٹلی جو ہے کنگ کی جو جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں جو وہ ڈیزگنیٹ کی جاتی ہیں لوکل کونسل کو, تو وہ میئر ان کو پرفارم کرتا ہے.
سپوز یہاں پہ ہمارے جب کوئی بھی جو دن ہے، وار میموریل دن ہو گیا، بلیک سنڈے ہو گیا، جتنی اس قسم کی جو ہمارے جو فنکشنز ہیں اس کو میئر جو ہے وہ جا کے اٹینڈ کرتا ہے. تو یہ ہماری یہ میئر کی رسپانسبلٹیز میں سے ہیں. اور پھر میئر جو ہے وہ جتنی میٹنگز جو ہیں ان کو کنوین کرتا ہے. میئر کے پاس جو ہے آپ ان کو میئر کے پاس کوئی بھی ایشوز جو آتے ہیں وہ ہمارے لیڈر آف دی کونسل کو، چیف ایگزیکٹو کو جو ہے وہ اس میں ریکمنڈیشن دیتا ہے. اور اس قسم کی جتنی سوک ڈیوٹیز ہیں زیادہ تر آپ یہاں پہ، یہ ایک چونکہ آپ سوک فگر ہوتے ہیں تو بارو کے اندر کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو آپ کو وہ اسکول کا فنکشن ہو، اسکاؤٹس کا فنکشن ہو، کسی چیریٹی کا فنکشن ہو، تو وہ موسٹلی جو ہے وہ میئر کو وہاں انوائٹ کیا جاتا ہے. تو میئر جو ہے وہاں پہ اگر کسی ہاؤسنگ ایسوسیشن کی کوئی اپنا افتتاحی تقریب ہو، سو ہونزلو کونسل کے اندر یا کسی بھی کونسل کے اندر جتنے بھی پروجیکٹ شروع کی جاتے ہیں اس میں یوزولی جو ہے وہ میئر کو انوائٹ کیا جاتا ہے. ہماری جو سٹیزن شپ سیریمنیز ہوتی ہیں اس میں میئر جو ہے وہ جا کے سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. جو لوگ جہاں پہ برٹش سٹیزن بنتے ہیں تو ان کو جو ان کا نیشنلٹی سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ لوکل کونسلز کے اندر برٹش جو نئے لوگ بنتے ہیں ان کو میئر ویلکم بھی کہتا ہے اور ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. اچھا، ابھی میئر میں اور کونسلر میں کیا ڈفرینس ہے؟ کونسلر جو ہے اس کو اپنا پبلک الیکٹ کرتی ہے، اوکے اور میئر کو جو ہے کونسلرز الیکٹ کرتے ہیں. اوکے، تو کتنے کونسلر ہونے چاہیے میئر کے لیے؟ دیکھیں ہمارے ہر کونسل جو ہیں ڈفرینٹ کونسل ہیں ان کے، ہمارے یہاں 63 کونسل ہیں اپنا ہونزلو کونسل میں. تو اس میں جس پارٹی کی میجورٹی ہوتی ہے، اب ہم لیبر پارٹی کی میجورٹی ہے، میں خود لیبر پارٹی کا کونسلر ہوں اس وقت. تو لیبر پارٹی وہ جو ہے اپنا ایک میئر چوز کرتی ہے. تو وہ سلیکشن اور الیکشن اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور جو بھی آپ مینز استعمال کریں، اگر اپنا سلیکشن کریں تو یہ صوابدید آ جاتی ہے اس کی اپنا لیڈر آف دی کونسل کی، اور الیکشن ہو تو پھر جو ہے وہ کونسلرز ان کو الیکٹ کرتے ہیں. تو اگر کسی نے میئر بننا ہے یا کونسلر بننا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ جی، سب سے پہلے تو اس کو لوکل کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، جب آپ لوکل کمیونٹی میں انگیج ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ برٹن کی پولیٹکس میں کتنی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ان میں سے پھر آپ جس پارٹی کے ساتھ آپ کا ذہن ملتا ہو جی اس پارٹی کو آپ چوز کریں. میں یہاں پہ چونکہ لیبر کا کونسلر ہوں تو میں لیبر کو تو میں اچھا سمجھتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی لائکنگ کیا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے سب پارٹیز کی کانسٹیٹیوشنز کو دیکھنا ہے. ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے جو آپ کی خیالات کے ساتھ ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پارٹی کو چوز کریں. اس پارٹی کو چوز کرنے کے بعد پھر آپ ان کی میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کریں گے. پھر ہر پارٹی کی ہوتی ہے کہ ممبرشپ. جب آپ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو ان کی ممبرشپ لیتے ہیں جو سبسکرپشن ہوتی ہے. جب آپ ممبرشپ کسی کی جوائن کرتے ہیں، ممبرشپ لیتے ہیں، تو پھر آپ باقاعدہ اس پارٹی کے ممبر بن جاتے ہیں. پھر آپ اس پارٹی کے لیے کنونسنگ کرتے ہیں، اس پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں. پھر جب الیکشن آتے ہیں تو وہ پارٹی آپ ان کو اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا، اگر وہ آپ کو پاس کر دیں سلیکشن میں تو آپ کو ایز اے کونسلر وہ سیٹ دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ الیکشن لڑیں. پھر لوکل الیکشن میں عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایز اے میئر آف کونسلر اور آف کورس آپ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ ہماری کمیونٹی کے کتنے ایشوز ہیں اور کس طرح کے ایشوز ہیں؟ دیکھیں چونکہ میئر جو ہوتا ہے وہ جب آپ میئر بن جاتے ہیں تو پھر آپ نان پولیٹیکل فگر بن جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس وقت آپ جو ہیں وہ کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا کوئی لنک نہیں ہوتا. فور جتنے ڈیوریشن کے لیے آپ میئر ہوتے ہیں آپ سب کے لیے ایکول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے کونسلر کا جو رول ہے اس میں چونکہ کونسلر جو ہے آپ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ لوگوں کے مسائل جو آپ کے کانسٹیٹوئنٹ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے مسائل حل کرتے ہیں. تو میئر کے پاس مسائل نہیں آتے؟ میئر کے پاس بھی آتے ہیں مسائل، لیکن اس وقت آپ پارٹی سے مبرہ ہو کے بات کرتے ہیں. جب آپ کے پاس اس کے وقت آپ کے پاس ایون تو آپ کونسلر میں تو آپ کے پاس کوئی بھی پارٹی کا ممبر آ سکتا ہے، لیکن جب آپ میئر ہوتے ہیں تو آپ ہر پوری جتنے بھی ہونزلوں کے لوگ رہنے والے ہیں، ہونزلوں کے ریزیڈنٹ ہیں، آپ ان کے میئر ہیں. تو وہ آپ کے پاس کوئی بھی ایشو کوئی بھی مسئلہ لے کے آئیں گے، جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا ایشو ہوگا یا جس اپنا وارڈ کے اندر اس کا ایشو ہوگا، آپ اس کے کونسلرز کو کہیں گے کہ بھئی یہ ان کا ایشو ہے. آپ ان کو ریکمینڈ کریں گے کہ ان کے پاس جائیں اور وہ ان کا ایشو ریزالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے ایز اے میئر؟ دیکھیں ہمارے یہاں جب آپ میئر بنتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میئر جو ہے وہ اب ہی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. جو کانسیپٹ یہی ہے،
لیکن میئر کی بھی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. 100% یس, yeah. جب آپ ہمارے پاس کوئی اپنا ایشو جینوئن ایشو لے کے آتے ہیں تو ہم اس کو ایسکلیٹ کر سکتے ہیں آفیسرز کے ساتھ, اور ایون اگر کوئی لوکل کونسلر اس کے اندر انوالو ہے اس کو کر سکتے ہیں, اور ایون کوئی کیبنٹ ممبر ہے جس کی جو ڈسڈکشن ہے اس مسئلے کو دیکھنا, تو ہم ان کو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, اور یوزلی ہماری ریکمنڈیشن جو ہیں وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج کل جو یو کے میں سب سے بڑا پرابلم ہے آپ کو پتہ ہوگا وہ ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ہے. رینٹ بہت ہائی جا رہے ہیں, لوگوں کو گھر نہیں مل رہے, تو کچھ آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے تو آپ کس طرح کے مسئلے حل کرتے ہیں؟ دیکھیں ہماری کونسل جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ بہت بزی ہے. ہمارے پاس تقریباً جو ہے ہر وقت 3 سے 4 ہزار اپلیکیشنز جو پینڈنگ ہوتی ہیں, وہ جو لوگ کونسل کی ہاؤسنگ چاہتے ہیں, اس میں کئی لوگ آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پرائرٹی پہ ہمیں دیکھیں, تو ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے. پرائرٹی جو ہے پوائنٹ بیس کے اوپر ہوتی ہے. اس میں آپ کی ڈسیبلٹی, آپ کی جو اپنا میڈیکل ایشوز ہوں گے, آپ کی فیملی میں بچے کتنے ہیں, ان کی کوئی سیف گارڈنگ ایشو تو نہیں ہے, تو یہ پرائرٹی جو ہے وہ نہ کونسلر نہ میئر نہیں ڈیسائیڈ کرتا. جو پرائرٹی ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کے پوائنٹس کے اوپر ہوتی ہے, وہ آپ کی جو ہسٹری ہے, میڈیکل ہسٹری, یا آپ کی جو کوئی امیجیٹ نیڈ ہے اس کو دیکھ کے سامنے اس کو دیکھ کے کی جاتی ہے. ہمارے لوگ تھوڑے سے فرسٹریٹ ہوتے ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم میئر کے پاس آئے ہیں اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہیں یہ ہاؤسنگ کے ایشو کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم ان کی ریکمنڈیشنز کر سکتے ہیں, ان کے مسائل جو ہیں یا ان کی میڈیکل ایشوز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے اس سینس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پالیٹکس میں ایز اے میئر سے پہلے آپ گورنر آف ایجوکیشن بھی رہ چکے ہیں, تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا؟ دیکھیں جی میں تقریباً 22 سال جو ہے لوکل اسکول ہے ہمارا, جی آرچرڈ اسکول کے نام سے, اس میں میرے تمام بچے بھی اسی اسکول میں پڑھے ہیں. تو جب بچے وہاں پہ جانا شروع ہوئے تھے انیشلی, تو مجھے انٹرسٹ ہوا کہ جی بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ یو کے میں وہ کس طرح ہوتی ہے. تو میں نے اس وقت جو ہے گورنرشپ جو ہے وہ جوائن کی, تو میں الیکٹڈ گورنر بنا. تقریباً 22 سال میں نے وہاں پہ ایز اے گورنر کام کیا, اس میں سے 12 سال میں چیئر آف گورنر رہا ہوں. اس میں آپ کے پاس بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, آپ کی اسٹاف اپوائنٹمنٹ آپ کے پاس ہوتی ہیں, آپ ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں. کیریکولم بھی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ کیریکولم جو ہے ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے. کیریکولم جو ہے ہمارے یہاں کونسل کے اندر جو ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے, وہ ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ, اس کے ہماری انفلوئنس نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے بچوں کی جو ویلفیئر ہے اور ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اسکول کے اندر, ٹیچرز کو ہائر کرنا اور ان کی گورننس جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے. تو اس سے اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس تھا میری زندگی کا, کہ بچوں کے ساتھ جو میں نے کام کیا, اور میں نے خود وہاں سے بہت کچھ سیکھا, اور اپنے بچوں کو اور دوسرے جتنے ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں وہ سب تمام میرے بچے ہیں, ان کو ہم نے وہ ٹرانسفارم کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے 2 کوشچن میں نے آپ سے پوچھنا ہے. پہلے تو یہ کہ گورنر کیسے بن سکتے ہیں, مطلب گورنر آف ایجوکیشن. ہاں, گورنر ہوتے ہیں ہمارے پاس جو آتا ہے اسکول کے اندر, جو پیرنٹ گورنر کی ویکینسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر اسکول میں ان کی گورننگ باڈی ہوتی ہے, اس کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسل کے اندر کتنے گورنر ہیں. تو یوزلی جو ہے 2 گورنرز ہوتے ہیں جو پیرنٹ گورنر ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں کمیونٹی گورنرز ہوتے ہیں, اور تقریباً اسی طرح 2 گورنر جو ہوتے ہیں وہ لوکل اتھارٹی کی طرف سے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنا پیرنٹ گورنر بھی کیا, یعنی میں وہاں پہ انہوں نے الیکٹ کیا مجھے کمیونٹی گورنر بھی الیکٹ ہوا, اور میں کونسل کی طرف سے بھی گورنر کی پوزیشن میں نے ہولڈ کی رکھی ہے. تو یہ آپ 3 جگہوں سے آپ آ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی پے اسکیل کا ہے کچھ؟ نہیں, جو جتنا گورنرز جو ہے نا وہ سارے کے سارے والنٹری ورک ہے. اس میں سب والنٹیئر ہے, سب والنٹری ہے, اس میں کوئی پیمنٹ نہیں ہے. اس میں آپ جو ہے اگر آپ کا لگاؤ ہے ایجوکیشن کے ساتھ, تو تب آپ گورنر بنتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی اسکول میں. اور یہ گورنر جو ہوتا ہے ایک اسپیسیفک اسکول ہوتا ہے, آپ اسی اسکول کے جو ہے گورنر بن سکتے ہیں, اسی کی گورننگ باڈی میں آپ بیٹھ سکتے ہیں, اور اسی اسکول کی فلاح و بہبود کے لیے اس کی گورننس میں آپ جو حصہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بات کی ایجوکیشن کے اوپر, تو ہماری سوسائٹی میں ایجوکیشن کو نا بڑا امپورٹنٹ لیا جاتا ہے. تو آپ کیا چیز ایڈوائز کریں گے پاکستانی پیرنٹس کو کہ جب بچوں کو اسکول بھیجیں یا ان کی ایجوکیشن کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے جو پاکستان کے پیرنٹس نہیں کر رہے, جو یہاں پہ ان کو کرنا چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہماری جو جتنے گورنرز ہیں نا, وہاں پہ پاکستانیوں کی ریشو بہت کم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس وقت میں بنا تھا اس وقت وہاں پیرنٹ گورنر یا کمیونٹی گورنر یا LEA کا گورنر جو ہے
کوئی بھی اپنا پاکستانی اور ایون مسلمان بھی کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میں اپنے جو ابھی بھی ہمارا حال جو ہے صورتحال ویسی ہے کہ اب چند لوگ آئے ہیں لیکن اتنے ابھی بھی لوگ جو ہیں والنٹیئر نہیں کرتے, چونکہ یہ والنٹری سروس ہے, اس کی آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں ملتی اور یہ شام کی آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مسائل کا شکار ہیں, جابس ہیں, جو بھی وہ کام کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کو اپنا ٹائم نکال کے اپنے بچوں کے لیے اور تمام بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان کی فلاح کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے, ان کی ایجوکیشنل نشو و نما کے لیے اس میں پارٹ لینا چاہیے. ہمارے پاس بڑا ایزی ہے کہ گورنرشپ کی ویکینسیز آتی ہیں اور فل نہیں ہوتی. کہاں پہ چیک کرتے ہیں ویکینسیز؟ ویکینسی آپ اسکول کے نوٹس بورڈ پہ لگی ہوتی ہیں. وہ تمام جو پیرنٹس ہیں ان کو جو ہے اسکول کا نیوز لیٹر ہوتا ہے جو ان کا ویک سم اسکولز میں ایلیجیبلٹی ہے. اس کی کوئی ایلیجیبلٹی نہیں. آپ کو اگر آپ پیرنٹ گورنر ہیں تو آپ کے بچے اسکول میں جانے چاہیے تو پیرنٹ گورنر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر کمیونٹی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کمیونٹی ورکر ہیں تو آپ کمیونٹی گورنر بن سکتے ہیں. تو یہ سب والنٹیئر, یہ سارا والنٹری ہے. ایون اگر LEA جو ہے لوکل ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے وہ آپ کو اپوائنٹ کرے, آپ لوکل کی کونسل میٹنگز میں جاتے ہیں اور آپ ان سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جی آپ ایجوکیشن میں انٹرسٹیڈ ہیں, تو وہ آپ کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے ایز اے LEA گورنر جو ہے یا کونسل کے گورنر جو ہوتے ہیں, لوکل اتھارٹی کے گورنر ہیں, وہ آپ کو وہاں پہ اپوائنٹ کر جاتا ہے. تو اس گڈ آئیڈیا, تو ہمیں کرنا چاہیے پھر یہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بریلینٹ آئیڈیا اور ہمیں بڑی ضرورت ہے اس کی, کیونکہ ہمارے بچوں کو اسکول میں ہم بہت شور کرتے ہیں سیکس ایجوکیشن کے اوپر یا آگے پیچھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پیرنٹ جو ہیں وہ انوالو ہوں, انٹیگریشن کی بھی ہونی چاہیے. انٹیگریٹ کریں گے. دیکھیں ہر آدمی کا اپنا اپنا نظریہ ہوگا. میرے نزدیک جو ہے وہ سیکس ایجوکیشن کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ بچوں کو تو بہت ضروری ہے. ہاں, بچوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے آج کل کے دور میں. آج کل کا جتنا ایڈوانس ہے بالکل, تو یہ ملنی چاہیے. شروع میں یہ بڑا ایک ٹیبو تھا کہ جی ہم اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن میں نہیں بیٹھنے دیں گے. تو میرے خیال میں اگر پیرنٹس خود جائیں تو ان کو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا کہ یہ ان کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, ایک اچھا سٹیپ ہے جو لوکل کونسل جنہوں نے انیشیٹ کیا. یہاں پہ آپ میئر بنے تو پاکستان کے پالیٹکس میں اور UK کے پالیٹکس میں آپ کو کیا ڈفرینس نظر آیا, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کا کچھ پالیٹکس میں ایکسپیرینس رہا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. تو میں اسلام آباد میں H9 کالج میں جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت جو ہے میں وہاں پہ PSF کا جنرل سیکرٹری تھا. تو پھر چونکہ اپنا بھٹو صاحب والا معاملہ ہوا, کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا دی, تو اس میں مجھے وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر مجھے وہاں سے اپنا صوبہ بدر کر دیا گیا. تو میں نے اپنی انیشل اور جو ہے FSC تک کی تعلیم ہے وہ تو اسلام آباد سے حاصل کی. اس کے بعد مجھے اپنا اس وقت کا صوبہ سرحد اور اس وقت کا KP, تو مجھے وہاں KP میں شفٹ ہونا پڑا. تو میں نے اپنی جو ہے گریجویشن جو ہے وہ پھر ایبٹ آباد سے کی. اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی آپ جو ہے پولیٹکس میں مسائل بہت زیادہ ہیں, تو میں خود بھی چاہتا تھا کہ میں باہر ہوں, تو میں نے پڑھنے کے لیے یہاں آ گیا. تو بس پھر جب پڑھنے کے لیے آئے تو ہم پھر واپس نہیں گئے, پھر یہیں کے ہو گئے. تو زندگی میں خاصے مسائل آئے. اچھا, تو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے جو اس ٹائم پاکستانی آپ کو سن رہے ہیں؟ لیکن میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو کہ زندگی جو ہے مسائل کا جو گھر ہے, آپ کے پاس بہت سارے مسائل آئیں گے. آپ نے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی جو ایجوکیشن ہے نا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, اور پھر آپ جس فیلڈ میں جانا چاہیں جو آپ کو پسند ہو اس فیلڈ میں جائیں اور اس فیلڈ میں نام پیدا. مطلب جالے نہ بنے کسی کے جلدی سے. نہیں, جالے ضرور بنے لیکن سوچ کے. جالے ضرور بنے اگر بننا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے سوچ لیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اور انہوں نے کہاں پہنچنا ہے. تو ایک گول اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے جتنی بھی محنت کرنی پڑے وہ ضرور کریں. آخری سوال, وٹ ڈو یو مس مور اباؤٹ پاکستان؟ جو UK میں آپ نے سب کچھ کر کے لے آپ کہتے ہیں لیکن پاکستان ہے, ایسی کیا چیز آپ بہت مس کرتے ہیں؟ دیکھیں, جب جوانی میں آئے تھے تو یہ ملک بڑا اچھا لگتا تھا. پاکستان ہمارا بڑا وائبرنٹ قسم کا ملک ہے. وہاں پہ آپ کی کمیونٹی انٹیگریشن اتنی ہے, آپ کی سوشل لائف اتنی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اچھا, یہاں پہ ہم کیوں نہیں انٹیگریٹ کرتے؟ دیکھیں, انٹیگریٹ یہاں کرنے کے لیے دیکھیں ہم اگر اپنی کمیونٹی میں انٹیگریٹ کریں تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے اپنے پیشوں میں, کوئی ڈاکٹر, کوئی بزنس ہیں, کوئی ٹیکسی چلاتے ہیں, کچھ وہ اتنے بزی ہیں اپنی فیملی کے اندر کہ ان کے پاس سوشلائزنگ کا ٹائم نہیں ہوتا. اور جو برٹش سوسائٹی ہے
اس میں ہم انٹیگریٹ اس سینس میں نہیں کر سکتے جس کی وہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم چونکہ ڈرنک نہیں کرتے, ہماری خواتین جو ہیں وہ سوشل ہمارا تھوڑا سا ایشو ہے, اور وہ چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے, ہماری لیمیٹیشنز ہیں, ہم اس کو وہ کراس نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں کہ میں جو مس کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا باقی لوگ کیا مس کرتے ہیں, تو میں مس کرتا ہوں اپنی سوشل لائف پاکستان کی, اور میں اس وجہ سے تقریباً ہر تیسرے چوتھے مہینے پاکستان ضرور جاتا ہوں, خواہ وہ ایک ہفتے کے لیے ہو, تو میں وہاں پہ جا کے ایٹ لیسٹ وہ فیل واپس لے کے دوبارہ آ جاتا ہوں. تو کوئی پلان ہے آپ کا فیوچر میں پاکستان کی پالیٹکس جوائن کرنے کا؟ دیکھیں, پاکستان کی پالیٹکس جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب ہم اس کے لیے ہیں. یہاں کی سیاست بھی جو ہے اتنی کلین نہیں رہی جتنی پہلے تھی, لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے, میرا نہیں خیال کہ میرے جیسا آدمی, میں پہلے ہی بلنٹ تھا, تو میرے جیسے آدمی کی سیاست میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے. ایون پاکستان کے علاوہ یہاں پہ بھی یہی وہ جو ہے وہ ہم نے وہ ریت چل چکی ہے. یہاں پہ بھی برٹش سوسائٹی بھی اس کی ریت کی تھوڑی تھوڑی عادی ہوتی جا رہی ہے. تو اگر آپ بلنٹ ہیں اور سچ بولیں گے تو پھر آپ کی سیاست میں جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں ایک بلنٹ اور صاف منہ پہ بولنے والا آدمی ہوں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ہوپ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی اے میئر, تو اسٹیپ وہی ہیں کہ کمیونٹی سروس کریں اور انٹیگریٹ کریں سوسائٹی کے ساتھ, اینڈ کچھ بہتر انسان بنیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ول سی یو نیکسٹ ویک ود نیو گیسٹ. تھینک یو سو مچ.